اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور ان کے اس قدر احسانات ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کریں ان کی نعمتوں پر۔ عموماً ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت آ گئی تو پوری توجہ اور پورا ذہن اسی مصیبت کی طرف ہو جاتا ہے اور بار بار اسی کا سوچنا، وہی ذکر کرنا، معلوم ہوتا ہے جیسے کہ کوئی اللہ کا انعام ہمارے پر ہے ہی نہیں، بس یہ ہی سب سے بڑی ایک مصیبت آ گئی۔ نہیں، اگر سوچا جائے تو معلوم ہوگا کہ مصیبت کے وقت میں بھی نعمتوں کا اور احسانات کا سلسلہ جو ہے وہ بہت ہے، اتنا ہے کہ آدمی سوچتا رہ جائے اور سوچ نہیں پائے گا کتنی احسانات اس نے ہم کو دے کر رکھے ہیں ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو معاملہ ہے، جتنا آدمی سوچے اتنا ہی اس کو احساس ہوتا رہے گا کہ ہمارے اوپر کیا کیا اس کے انعامات احسانات ہیں۔ بس مثال کے طور پر موٹی موٹی چند باتیں جو ہمارے ہمیشہ سوچنے کی ہیں، خود ہمارا اپنا وجود اور اپنی جو زندگی ہے یہ خود ان کا ایک انعام ہے۔ اور بھئی ہم کو انسان بنایا تو اس انسان کے بنانے میں ہماری محنت کا یا ہماری کوشش کا کیا دخل ہے؟ کوئی دخل نہیں۔ اگر وہ چاہتے تو انسان کے بجائے کچھ اور بنا دیتے، اگر کچھ اور بنا دیتے تو ہم کیا کر لیتے اس میں؟ کچھ بھی نہیں۔ مان لیجئے ایک درخت بنا دیتے، یا مان لیجئے کوئی جنگل کا پودا بنا دیتے، یا کسی کھیت کا ایک وہ بنا دیتے، کیا ہوتا؟ کچھ نہیں، ختم قصہ ہو گیا۔ پھر جانور بناتے اور پھر جانوروں میں بعض جانور جو ہیں بہت گھٹیا قسم کے وہ بنا دیتے ہیں ہم کو، تو اس سب کو سوچ کر کے انسان بنا دیا۔ یہ کتنا بڑا انعام اس کا ہمارے اوپر ہو گیا، اور اس انعام کے ملنے میں کسی کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، نہ ہمارا نہ والدین کا، کسی کچھ نہیں، تو ان کے اختیار میں تھا، انہوں نے ہم کو بنایا۔ پھر اسی کے ساتھ ہمارے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ہمارے بغیر مانگے ہمیں دے دیا اللہ نے، بغیر مانگے دیا اللہ نے، بلکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی سارے انتظامات کر دیے۔ بھائی ماں کے پیٹ سے آنے سے پہلے ہی ان کے اس میں رہتے ہوئے کان دیا، آنکھ دی، زبان دیے، ہاتھ پیر عطا فرمائے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس پہ کوئی ہمارا بس تھا کیا؟ کچھ نہیں، انہوں نے دے رکھا۔ یہ سوچے، بار بار سوچے آدمی کہ کیا کیا انہوں نے ہم کو، کیا کیا چیزیں دی اور کن کن چیزوں سے نواز رکھا اس نے ہم کو۔ یہ تو موٹی موٹی باتیں، اور بہت ساری نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ شکر گزاری۔ اللہ پاک ہم سب کو زبان ذاکر اور دل شاکر عطا فرما دے کہ زبان سے ان کی یاد ہوتی رہے اور دل اندر سے شکر گزاری کرتا رہے۔ شکوہ شکایت اور کیا کہتے ہیں، کوئی مزاج کے خلاف معاملہ آ گیا اور اس پر جو ہے یہ ہو رہا وہ ہو رہا، یہ نہیں، یہ تو ابدیت کے خلاف بات ہو جائے گی۔ یہ شکر پر بات جو عرض کر رہا تھا، اس کی نعمتیں سوچا کرے، بار بار سوچا کرے۔ پھر خاص طور سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، مثلا ہم کو تو دی آنکھیں دیکھنے کی اور اگلے کے پاس آنکھیں نہیں دیکھنے کی، ہم کو بولنے کی زبان دی، اس کے بعد بولنے کی زبان ہی نہیں ہے، چلنے کے پیر ہی نہیں ہے،
سوچنے کے لیے دماغ نہیں اس کے پاس. ابھی کل ایک صاحب آئے, مجھے یاد آیا کل ایک صاحب آئے, ابھی بچہ مطلب پیدا ہی ہوا ہے, پیدا ہونے کے ساتھ ہی نلی جو ہے اس کی بند ہے کھانے اور پانی کی. آپ بتائیے, کھانے اور پانی کی نلی بند ہے تو کیسے وہ دودھ پیے, کیسے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب ڈاکٹروں نے اس کے لیے آپریشن. اب ہم سوچیں کہ اللہ پاک نے بے مانگے یہ نعمتیں رکھی ہم کو ہے, اور دن بھر میں کتنی مرتبہ کھا رہے ہیں, آسانی سے چلا جا رہا, پی رہے ہیں وہ آسانی سے چلا جا رہا ہے. یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی, اس کو سوچنا, اور جتنا زیادہ نعمتوں کو سوچیں گے ہم انشاءاللہ یہ اللہ کی محبت اور معرفت کا ذریعہ بنے گا. کیونکہ مزاج ہے انسان کا کہ جو آدمی اس کے اوپر انعام کرتا ہے, احسان کرتا ہے, اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے. اب وہ تو 24 گھنٹے کر رہے ہیں, 24 گھنٹے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اس لیے بھائی شکر گزاری اس معاملے میں ہم لوگ تھوڑا سا ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی. اب واقعہ یہ ہے کہ کوئی آدمی شکر ادا کر ہی نہیں سکتا اللہ کا. اتنا سارا دے رکھا, کتنا شکر ادا کرے گا وہ. بس دل میں رہے کہ میرے مالک ہم نہیں شکر ادا کر پا رہے ہیں آپ کا. اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے. سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ شکر ادا کیا کرو. کیا ہے وہ, یا اللہ داؤد, قرآن پاک کی آیت ہے کہ اے داؤد شکر ادا کیجئے. اور پھر آگے فرمایا قلیل من عبادی الشکور, شکر گزار بندے کم ہیں. کیونکہ نعمتیں اتنی ہوتی ہیں کہ آدمی ان نعمتوں میں مشغول ہو کر کے اپنے محسن کو بھول جاتا ہے بالکل. اور بعض اوقات تو یہ حماقت ہو جاتی ہے ہم لوگوں کی. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پیر کا نتیجہ ہے, ہماری محنت اور کوشش کا نتیجہ, کھانے کی, پینے کی, رہنے کی, یہ سب تو ہم کما ہوا کھلا رہے ہیں. یہ بہت بڑی بھول ہے ہماری. یہ تو ظاہری اسباب ہے. فرمایا تم ہاتھ پیر چلاؤ, اسی کے پردے میں تمہیں ہم دے دیں گے. لیکن یہ ہمارا ہاتھ پیر چلانا یہ تھوڑے نا ہم لا کے دے رہے ہیں. اگر یہی بات ہوتی تو ہم سے کتنے اچھے لوگ, قابل لوگ, پڑھے لکھے لوگ, ذہین لوگ, پھر تم کو تو خوب چاروں طرف سے ملنا چاہیے. لیکن معلوم ہوا کہ وہ صبح سے شام تک جو ہے وہ تو بیچارے بھوکے کر رہے ہیں. وہ تو اس لیے آدمی کبھی اس پر نظر نہیں کرنا چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا شکر ادا کرو. تو میں عرض کر رہا تھا, فرمایا وقلیل من عبادی الشکور, شکر گزار بندے ہمارے جو ہیں وہ تھوڑے ہیں. تو اللہ پاک نے خود فرما دیا جب یہ حکم ہوا کہ شکر گزاری کرو. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت عجیب بات فرمائی کہ اللہ کیسے شکر ادا کریں گے. کیونکہ جو شکریہ ہم ادا کر رہے ہیں یہ بھی تو آپ کی نعمت ہے. آپ توفیق نہ دیتے تو ہم کیسے کر لیتے ہم, تو اس کا کہاں سے شکر ادا کر لیں گے ہم. فرمایا جب آپ کا شکر ادا کروں گا تو توفیق تو آپ ہی دیں گے, جبھی تو شکر کروں گا. اور یہ توفیق ایک نعمت ہوگی تو پھر آپ کا شکر ادا کروں, یہ بھی آپ کی توفیق ہوئی. پھر اس کا شکر ادا کروں تو ہر توفیق ایک نعمت ہوگی, اور ہر نعمت پر شکر لازم ہے. تو میں حیران ہوں کہ آپ کا شکر کیسے ادا کروں. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد, جب تم یہ سمجھ گئے کہ ہمارا شکریہ ادا کرنے سے تم عاجز ہو تو یہی ہمارے شکر کی ادائیگی ہے. اعجاز آدمی اقرار اعتراف دل سے ہو کہ واقعی ہم نہیں کر سکتے اس کے اقرار. ارے گننا مشکل ہے نعمتوں کا شکر گزاری تو کیا بہت بڑی بات ہے انسان کے لیے. بس آدمی یہ سوچے کہ اللہ آپ کے احسانات لامحدود, یعنی اس کی کوئی حد ہی نہیں, اور ہمارا شکر محدود ہے. تو ہم آپ کا شکر کیسے ادا کریں گے, ہم عاجز ہیں. یہ اپنی عجز کا اقرار ہے تو شکر کی ایک صورت تو یہ ہو گئی. لیکن حدیث پاک میں اس کا بیان کیا. بس ایک بقیہ کل بات ہو جائے گی. ایک بات یہ ہے, شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے فرمائے. کیسا اس کا کرم ہے, فضل ہے. ایک تو دیا ہے, بغیر مانگے ہی دیا, بلکہ بغیر استحقاق کے دے رکھا ہے. اور فرمایا کہ اس پر شکر کرو گے تو تم کو 3 نعمتیں ہم دے دیں گے. ایک نعمت تو یہ دیں گے
کہ ہم اس کے اندر کمی نہیں کریں گے، جو کچھ بھی ہے ہم کمی نہیں کریں گے اس میں۔ ایک دوسرے وعدہ فرمایا اس کو باقی رکھیں گے، ہم جو دیا ہے باقی رہے گا، اس میں کمی نہیں کریں گے۔ اور تیسرا وعدہ فرمایا کہ اس میں ہم زیادتی کریں گے، لیکن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں تم کو اضافہ کر دوں گا۔ تو ہمیں کرنا ہی کیا ہے، یعنی مفت کا مسئلہ، شکر ادا کرو، 3 نعمتیں مل رہی، اللہ تعالیٰ زیادہ کریں گے، اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا اس پر ہے۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو اللہ پاک شاکر بنا، قلب شاکر اور زبان ذاکر اللہ سے مانگا کرے، اللہ یہ زبان کو اپنے ذکر کے لیے قبول فرما لیجیے اور دل کو شکر گزاری کے لیے قبول فرما لے۔ شاکر بندہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے اور بڑا محبوب ہے۔ اللہ پاک اس کو کیا نہ دے دے، بس دل میں یہ رہے کہ اللہ بس آپ اپنے شکر کے لیے ہم کو قبول کر لیجئے، ہم کر تو نہ پائیں گے لیکن ہم جتنا کریں شکر آپ کا ہوتا رہے۔ تو یہ 3 نعمتیں اللہ پاک اس پر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔